ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور اس کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ خاص طور پر مغربی دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کوئی تصویر یا کوئی کارٹون شائع کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھتے ہیں۔ کچھ شر پسند غیر مسلم ان خاکوں سے دنیا کے سامنے مسلمانوں کا امیج خراب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کتنے شفاق، ظالم اور غصے والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ واقعی میں مسلمان برے ہیں اور فسادی ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کو ایسے خاکے بنا کر اشتعال دلاتے ہیں، غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلمان اس کا رد عمل دیں، اور اس ریئیکشن کو پھر یہی شر پسند لوگ دنیا کے سامنے اپنی جیت کے طور پر رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں مسلمان اور یہ دنیا میں تباہی و بربادی اور نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو قدرتی طور پر آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اتنی زیادہ ہے کہ آپ ایسی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، اور اس لیے آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح ان کو ڈیفینڈ کریں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ایسی کوئی حرکت یا بات نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے چند ایک شر پسند لوگوں نے دنیا کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امیج بنانے کی کوشش کی ہے اس پر مور لگ جائے اور لوگ اسی امیج کو صحیح ماننے لگ جائیں۔ اب پچھلی حدیث سے اگر آپ اس بات کو جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی غیر موجودگی میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی بات آ جائے تو اس کا دفاع کرنے کا کتنا اجر ہوگا۔ یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس بات کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ جو ریئیکشن دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جواب میں، اس رد عمل سے آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا ایک پازیٹیو امیج دے رہے ہیں۔ ایسا ریئیکشن تو نہیں دے رہے کہ جس سے لوگ اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ متنفر ہوں اور دور ہو جائیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو اپنے مذہب کا صحیح اور اصلی امیج دکھائیں اور ان کو صحیح اور اصلی معنی میں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کیا تھا۔ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے، تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں اور ہمارے مذہب کو وہ صحیح معنوں میں جانیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ان کی محبت میں ان کو ڈیفینڈ کرنا سب سے خوبصورت اور بہترین عمل ہے، جس کے لیے انسان تو انسان فرشتے بھی پیش رہتے ہیں۔ اسی لیے بدر کے فرشتوں کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ وہ ان خاص صحابہ کے ساتھ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ڈیفینڈ کیا تھا جنگ میں، ان کے ساتھ وہ شریک تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا انہوں نے اس وقت جب کہ اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھی۔ جب جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے صحابہ کے بارے میں سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابہ ہم میں سے بہترین صحابہ ہیں، اور اس کے جواب میں جبرائیل امین نے فرمایا کہ جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی تھی وہ فرشتوں میں سے بہترین فرشتے ہیں۔ تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ بدر کے صحابہ مسلمانوں میں سے بہترین صحابہ ہیں اور بدر کے فرشتوں میں سے بہترین فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے اپنے وقت کے، اور انہیں مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسان ملے تو وہ اس قدر ان سے متاثر ہوئے کہ ان کو کچھ بھی برا نہ کہہ سکے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی اتنی اچھی تھی کہ وہ فوراً اس بات میں مجبور ہو گئے کہ وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنی باقی کی زندگی مسلمان کی حیثیت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شاعری کرتے ہوئے گزاری، اور وہ اپنی شاعری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے سامنے ڈیفینڈ کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی ماہر شاعر تھے، اور ان کے لیے مسجد میں الگ سے ایک ممبر تیار کرایا گیا تھا جس پر کھڑے ہو کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کو جواب دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی بھی براہ راست اپنے دشمنوں کو جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین حضرت حسان کے ساتھ ہیں، کوئی عام فرشتہ نہیں بلکہ جبرائیل امین کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جب تک حضرت حسان کافروں کو جواب دیتے ہیں جبرائیل امین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جاؤ اور انہیں جواب دو، جبرائیل امین تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ اسکالرز اس بات کو سورۃ الحشر کی آیت سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا ذکر کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے زیادہ محبوب جانتے ہیں، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اسکالرز کی اکثریت کا کہنا ہے کہ یہاں پر روح من کا مطلب اللہ کی قدرت ہے، نہ کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا ذکر ہو۔
کچھ اسکالرس کے خیال میں اس کا مطلب روح القدس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے وقت آپ کے ساتھ کوئی عام فرشتہ نہیں بلکہ حضرت جبرائیل امین ہوتے تھے۔ جب ہم نے حضرت حسان کا واقعہ پڑھا اس میں سے ہمیں یہی گواہی ملتی ہے کہ اس وقت حضرت حسان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جبرائیل امین ہیں۔ تو بہت حد تک چانسز ہو سکتے ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی جبرائیل امین ہوں۔ تو جب آپ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو فرشتہ آپ کی حفاظت پر معمور کر دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس وقت کیا ہوگا، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہانت سے، عقل سے اور مثبت جذبات سے، نہ کہ شر پسندوں کی پھیلائی ہوئی باتوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دنیا کے سامنے اپنے اخلاق اور کردار سے اجاگر کرتے ہیں، اس وقت بھی کہ جب آپ اپنے نبی کی ناموس اور عزت کا دفاع کر رہے ہیں اور اس شفاق امیج اور اس برے امیج کو رد کرتے ہیں جو کہ مغربی دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔